breathe the same red blood of patriots. Hillary's going to win. Trump, it has become very clear that you're probably going to lose. Correct. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. That I will faithfully execute the office of President of the United States. یہ نام اس وقت دنیا بھر میں ٹرینڈنگ ہے، لیکن یہ نام اس وقت ہی ٹرینڈنگ میں نہیں ہے بلکہ 78 سالوں سے ٹرینڈنگ میں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف سیزنل پرسنالٹی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ شہرت انہیں امریکہ کا صدر ہونے کی وجہ سے ملی ہے، بلکہ وہ اس وقت زمین پر موجود طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی زندگی بہت ہی دلچسپ ہے، ساتھ ہی ان کے پروفیشنز بھی۔ تو چلیے جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کہانی۔ کیوں ان کے نام سے بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں؟ کیوں ان کے نام سے ایئر لائنز چلتی ہیں؟ کیوں اتنے سال وہ ٹی وی شو ہوسٹ کرتے رہے؟ کیا وہ ایکٹر ہیں یا پھر 3 شادیاں کرنے والے اور ریپ کرنے والے درندے، یا پھر ایک نسل پرست یا مغرور انسان؟ ناظرین، 14 جون 1946 کو نیو یارک سٹی میں کوئن کے مقام پر ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ بچہ امریکہ کے نامی گرامی بزنس ٹائکون فریڈ ٹرمپ کا چوتھا بچہ تھا، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن پوری دنیا کے لیے ایک سنسیشن بن جائے گا، ہر کسی کی زبان پر اس کا نام اور کام ہوگا، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا یہ مشہوری کامیابی کی ہوگی یا ناکامی کی، شہرت ہوگی یا بدنامی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ اور دادا بہت بڑے بزنس مین تھے جو کہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑے ہوئے تھے۔ فریڈ ٹرمپ کئی رینٹل ہاؤسز، ریسٹورانٹ اور مڈل کلاس کمیونٹی کے لیے گھر تعمیر کیا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ 5 بچے تھے جن میں ایک ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھے۔ آپ نے آج تک جتنے لوگوں کی لائف سٹوریز سنی ہوگی ان میں سے 90% ایسے ہوں گے جن کا بچپن بہت غریبی میں گزرا ہوگا، لیکن ٹرمپ ان میں سے نہیں ہے۔ شروع سے ہی پیسے کی فراوانی نے ان پر بھی اثر ڈالنا شروع کیا اور یہ شیطان ہوتے گئے، یہاں تک کہ ٹیچرز کو تنگ کرنا بھی ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان کے اوپر چاک پھینکنا، کلاس میں شور کرنا، ساتھ والے بچوں کو تنگ کرنا، سبق یاد نہ کرنا ان کے بڑے مشاغل تھے، جن کی رپورٹ ان کے ماں باپ تک پہنچتی رہی۔ اسی وجہ سے تنگ آ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے باپ فریڈ ٹرمپ نے ان کا داخلہ ملٹری اسکول میں کروا دیا تاکہ ان میں ڈسپلن آ سکے اور کچھ سیکھ سکیں۔ 13 سال کی عمر میں 1959 میں انہیں ملٹری اسکول بھیجا گیا۔ پھر وقت نے ثابت کیا کہ والدین کا یہ فیصلہ بہترین تھا۔ یہاں رہ کر ٹرمپ اتنے ڈسپلن ہو چکے تھے کہ انہیں موسٹ کلین اینڈ نیٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ بھی ملا۔ یہیں وہ ایک ایتھلیٹ بھی بنے اور اسکول کی ٹیم کے کیپٹن بھی۔ وقت گزرتا گیا، بنیادی تعلیم مکمل کر کے فورڈہیم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ پھر 1968 میں وارٹن اسکول سے اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ ڈگری کے بعد فریڈ ٹرمپ کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا۔ کیونکہ ان کے بڑے بھائی پائلٹ بن گئے تھے تو فریڈ ٹرمپ سارا بزنس اکیلے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی کمپنی کا نام ای ٹرمپ اینڈ سنز تھا۔ باپ نے بیٹے کی ذہانت دیکھتے ہوئے جلد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو کمپنی کا چیئرمین بنا دیا۔ 1971 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپنی کا نام بدل کر ٹرمپ آرگنائزیشنز رکھ دیا۔ ان کے بزنس جوائن کرتے ہی یہ ترقی کرتا گیا، کئی معاہدے ہوئے اور کئی پروجیکٹس بھی شروع ہوئے۔ 1972 میں ڈونلڈ ٹرمپ اولمپکس دیکھنے گئے اور وہاں ان کی ملاقات ایک کینیڈین ماڈل ایوانا سے ہوئی۔ یہیں ان کی لو سٹوری بھی شروع ہوئی۔ 1974 میں جب ٹرمپ کی عمر 28 سال تھی، انہوں نے ایوانا سے شادی کر لی اور ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ لیکن کیا یہ زندگی اتنی ہی خوشگوار رہی؟ اس سوال کا جواب بھی اسی ویڈیو میں موجود ہے۔ شادی کے 4 سال بعد 1978 میں ٹرمپ نے ریئل اسٹیٹ آرگنائزیشنز بزنس لانچ کیا۔ 1978 میں ہی مشہور زمانہ ٹرمپ ٹاور بنایا جو کہ 58 منزلہ اسکائی اسکریپر تھا۔ 1980 میں ٹرمپ آرگنائزیشن کو ایک اور بڑا پروجیکٹ ملا۔ دراصل اس بلڈنگ میں کئی جھول تھے اور آرکیٹیکٹ بھی کافی خراب تھا، کوئی بھی اسے ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ٹرمپ نے 3 ماہ میں اسے بلڈ کر دیا۔ اس پروجیکٹ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ فیم ملا۔ 1980 میں ہی ٹرمپ کا ایک انٹرویو ہوا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کبھی امریکہ کے پریزیڈنٹ بننا چاہیں گے، جہاں انہوں نے کہا نہیں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میں امریکہ میں رول کروں، میں اپنے ملک سے پیار کرتا ہوں، مگر سیاست کی زندگی بڑی مین ہوتی ہے۔ اس وقت ٹرمپ کا فوکس صرف اس کا بزنس تھا۔
کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 44 سال بعد ٹرمپ دوسری دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوگا۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ مزید بلڈنگز بنتی گئیں، جن میں ٹرمپ پلیس، ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل ٹاور، ٹرمپ ورلڈ ٹاور، ٹرمپ تاج محل، ٹرمپ پلازا، ٹرمپ کاسل، ٹرمپ انٹرٹینمنٹ ریزورٹ شامل ہیں۔ اس بزنس کی ترقی کے درمیان ہی ٹرمپ کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات خراب ہونے لگے، کیونکہ وہ بھی ان کی بزنس پارٹنر بن چکی تھی، تو دونوں کے درمیان جب بھی بات چیت ہوتی وہ بزنس کی ہی ہوتی۔ تب تک ان کے 3 بچے ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ٹرمپ نے ادھر ادھر منہ مارنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ بنی کہ شادی کے 17 سال بعد 1991 میں دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے۔ علیحدگی کے 3 سال پہلے ہی میگا پروجیکٹ تاج محل شروع کیا گیا تھا، جو 1990 میں مکمل ہوا۔ اس پر ٹرمپ نے بہت پیسہ لگایا تھا۔ ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ تقریباً $1.1 بلین تھی، جس کے لیے بینک سے بھی قرض لیے گئے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہی اسے دیوالیہ کر دے گا۔ ٹرمپ پر $73 ملین کا قرض چڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ کئی اور پروجیکٹ بھی خسارے میں جانے لگے۔ روز دنیا بھر کے بینکوں سے فون آنے لگے، یہاں تک کہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گلی میں پھرتے بھکاریوں کو خود سے امیر سمجھنے لگا۔ اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونے لگیں اور ٹرمپ پھر سے سٹیبل ہو گئے۔ 1993 میں دوسری شادی بھی ایک ماڈل مارلا میپلز سے کی، جن سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ شادی بھی محض 6 سال چلی اور 1999 میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری شادی 2005 میں میلانیا ٹرمپ سے کی، جن سے ایک بیٹا بیرن ٹرمپ ہے۔ ایک دفعہ پھر بزنس میں قدم جمانے لگے۔ اب یہ بزنس صرف امریکہ تک ہی نہیں بلکہ انڈیا، فلپینز اور ترکی تک ایکسپینڈ ہوا۔ اس کے علاوہ یہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ٹی وی پر موجود ریئلٹی شوز تک ہوسٹ کر چکے ہیں اور پروڈکشن میں بھی قسمت آزما چکے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک وقت میں WWE میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ٹرمپ اب تک 19 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، جن میں سے ایک کتاب آرٹ آف دی ڈیل امریکہ کی بیسٹ سیلنگ کتاب بھی رہ چکی ہے، جس سے حاصل ہونے والا پیسہ بھی ٹرمپ فاؤنڈیشن کے پاس جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی بات ان کے بزنس کیریئر کی، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کاروباری شخصیت کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کاروباری شخصیت کا سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن پیسے کا سیاست سے تعلق ضرور ہوتا ہے۔ ہر پولیٹیشین پیسے کی بنیاد پر ہی چلتا ہے۔ ٹرمپ فوربس کی ٹاپ 400 لسٹ میں موجود تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ تقریباً $6.2 بلین ہے۔ ٹرمپ کافی محب الوطن تھا، اسے امریکہ سے بہت محبت تھی اور ساتھ ہی وہ نسل پرست بھی تھا، تو اس نے سوچا کہ چلو سیاست میں بھی قسمت آزمائی کر لی جائے، باوجود اس کے کہ وہ ماضی میں سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس پیٹریاٹزم کا اعلان 1987 میں بھی ہوا تھا، جب ٹرمپ نے تقریباً $1 لاکھ لگوا کر ملک کے 3 بڑے میگزینز میں ایڈورٹیزمنٹس کروائی، جن کا مقصد تھا کہ امریکہ ان ممالک کی ڈیفنس میں مدد نہ کرے جو اپنا ڈیفنس خود کر سکتے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل پریفرنسز بھی اپنی پرسنالٹی کی طرح بدلتی رہتی ہیں، کبھی وہ ڈیموکریٹک بن جاتے ہیں اور کبھی ریپبلکن۔ 90s میں ریپبلکن کو سپورٹ کرتے رہے، 1999 میں انڈیپینڈنٹ، پھر 2001 میں ڈیموکریٹک، جبکہ 2009 میں پھر ریپبلکن رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیاست میں ان کی دلچسپی بڑھتی گئی اور 16 جون 2015 میں ٹرمپ ٹاور میں کھڑے ہو کر پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ہونے کا اعلان کیا اور اپنا نعرہ رکھا، میک امریکہ گریٹ اگین، اور ساتھ ہی اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ غیر قانونی امیگریشن کو روکیں گے اور ٹریڈ ایگریمنٹس کو امریکہ کی بھلائی کے مطابق تبدیل کریں گے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ US میکسیکو بارڈر پر دیوار تعمیر کرے گا اور تمام انلیگل امیگرینٹس کو ڈیپورٹ کرے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ جن ممالک کے ساتھ تجارت کر کے امریکہ زیادہ فائدہ نہیں پا رہا، وہ ایگریمنٹس بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو امریکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس وقت ان کے مقابلے میں ہیلری کلنٹن تھیں، جو ہر کوئی امید کر رہا تھا کہ وہی یہ مقابلہ جیتیں گی، لیکن اسی وقت ان کی ذاتی زندگی کو اچھال کر ڈیفیم کیا گیا۔ ٹرمپ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو تھے، خاص طور پر ٹویٹر پر، جہاں ووٹرز سے ڈائریکٹ تعلق بنتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ان لوگوں کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا جو چاہتے تھے کہ امریکہ سے گلوبلائزیشن کم ہو اور امریکیوں کو کام کرنے کا موقع ملے۔ یہ تمام لوگ ٹرمپ کے ووٹر بنے۔
8 नवंबर 2016 को ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर के तौर पर मुंतखब हुए और अमेरिका की तारीख का पांसा पलट दिया, क्योंकि ट्रंप वो पहले सदर हैं जो पहले एक बिजनेसमैन थे, पहले सदर जो फौजी या सरकारी बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं। फिर उन्होंने कारनामे भी वही किए जो पहले किसी ने नहीं किए थे। तो चलिए इन कारनामों की लिस्ट पर भी नज़र डालते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो एक खुद पसंद इंसान हैं और सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी करते रहे हैं और यही कुछ उन्होंने सियासत में भी किया। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पहली इम्पीचमेंट दिसंबर 2019 में हुई, जब उन्होंने 2020 के सदारती इंतखाबात में धांधली के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला। कहा जाता है कि ट्रंप ने यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने की धमकी दी जब तक कि वो उनके हरीफ जो बाइडन और उनके बेटे हंटर बाइडन के खिलाफ काम न करें, लेकिन जब ये मामला सेनेट पहुंचा तो वहां इन्हें बरी कर दिया गया। फिर जनवरी 2021 आया, जब उनकी सदारत के खात्मे में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी थे। इस बार ट्रंप को दोबारा इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। इस बार इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने सपोर्टर्स को उकसाया है क्योंकि वो 2020 के इलेक्शन के रिजल्ट्स तब्दील करना चाहते थे। उनका कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई है और इनके लिए कई अपील्स भी की गई हैं, मगर बदकिस्मती से इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका, जिसकी वजह से ट्रंप के सपोर्टर्स ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला कर दिया, जिसके दौरान 5 लोग जान की बाजी हार गए और कई जख्मी भी हुए। आप कैपिटल हिल को अमेरिका की पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। ये हमला ट्रंप की ही शह पर किया गया था। ट्रंप पर यह भी इल्ज़ाम है कि 2016 में होने वाले इलेक्शन दरअसल अमेरिका के दुश्मन रूस की मदद से जीते गए। ट्रंप की टीम रूस के साथ राब्ते में थी, यहाँ भी कुछ साबित नहीं हो सका। मगर बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि ट्रंप ने हर जगह अपने रंग छोड़े हैं। फिर चाहे वो मुसलमानों पर अमेरिका में दाखिल होने पर पाबंदी हो या मैक्सिको के साथ मसाइल हों। ट्रंप ने अपनी सदारत के इब्तदाई दिनों में कुछ मुस्लिम ममालिक के लोगों पर अमेरिका में दाखिले की पाबंदी लगाई, जिसे मुस्लिम बैन कहा जाता है। इस फैसले को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने मैक्सिको के माइग्रेंट्स को रोकने के लिए बॉर्डर वॉल बनाने का ऐलान किया और इन पर इल्ज़ाम लगाए कि ये ख़तरनाक मुजरिम हैं, इसलिए अमेरिका को महफूज करने के लिए इनको दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही ये कहा कि इमिग्रेंट्स बच्चों को वालिदैन से अलहदा किया जाए, और इस बात पर अमेरिका में एक एहतजाजी तूफान बरपा हुआ और इस मंसूबे पर काम बंद कर दिया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि ट्रंप ने तजारती दुनिया में भी कई ओछे अटकंडे किए। दूसरे ममालिक को ईरान से तेल ना खरीदने की तलकीन की और मीडिया के साथ भी इनके मसले चलते ही रहे। वो बिला झिझक मीडिया को झूठा कह देते हैं और इन्हें कहते हैं कि वो गलत खबरें फैलाते हैं। ये तो हुकूमती मसले हो गए। सदर बनने के बाद ट्रंप को कई ज़ाती मसलों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें से एक ये है कि उन पर 20 औरतों ने रेप का इल्ज़ाम भी लगाया हुआ है और इनमें से ही एक इनकी पहली बीवी इवाना भी हैं। मगर पॉइंट ये है कि इतने सारे मसाइल के बावजूद ट्रंप ने 2024 में होने वाले इलेक्शन की खूब कैंपेन चलाई और इस दौरान 13 जुलाई 2024 को इन पर कातलाना हमला भी किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए और 6 नवंबर 2024 को वो दूसरी बार अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। देखते हैं वो इस दौरे हुकूमत में क्या चांद चढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़।